سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں۔ ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 25 سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران 25 سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایس پی آر کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ کارروائیوں کے دوران 25 سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے جے این این کو وقت دیا۔ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں 25 سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ حال ہی میں پچھلے ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے ڈی آئی خان میں زیادہ ایکٹیویٹیز اس کے دہشت ٹیررسٹ اٹیکس بہت ساری ہوئی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ اس کا جو ایک کولاچی کا ایریا تھا اور پھر اس کے بعد یہ دربن کا ایریا جہاں پہ یہ ابھی ریسنٹ جو اٹیک ہوا ہے، یہ ویسے تھے یہ آلریڈی لائم لائٹ میں تھے، یہاں پہ اٹیکس ہو رہے تھے۔ پھر سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہی ٹانک ہے، ٹانک کے ساتھ ساتھ وزیرستان بھی لگتا ہے، اور پھر زیادہ تر جو ٹیررسٹ ہے وہ افغانستان کو ایریا وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، وہ بیس آف آپریشن وہاں پہ ہے۔ یہ جو رات کو اٹیک ہوا ہے بیسیکلی یہاں پہ اسٹیشن تھا، یہ ٹروپس یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور جو یہاں پہ ایک سوسائڈ وہیکل جو تھی وہ استعمال کی گئی تھی حملے کے لیے، اور اس میں زیادہ تر جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں بیسیکلی وہ جو چھت گری ہے، جو جس حال میں یہ ٹھہرے تھے اس وجہ سے زیادہ تر شہادتیں ہوئی ہیں۔ لیکن جو افواج پاکستان نے اسی رات کو جو ہائی آپریشنز کیے ہیں، اس میں 27 کے قریب دیکھیں دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے، باقی ایریاز میں بھی آپریشن جاری ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ تمام جو اٹیکس ہو رہی ہیں، یہ جو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے یہاں سے آپریٹ کریں، ان کا سب کا بیس افغانستان میں ہے، اور وہاں سے یہ حملہ کر رہے ہیں، تو وہاں سے فیسیلیٹیشن مل رہی، ویپنس ہے، اکوپمنٹ ہے، سب کچھ وہاں سے آ کے یہ حملے یہاں پہ کر رہے ہیں۔ سو بیسیکلی دیکھیں کہ ایک قسم کے اپنی ایک یہ سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی ٹارگٹ ہیں اور عام شہری بھی اس میں ٹارگٹ ہیں، مساجد بھی ٹارگٹ میں شامل ہیں، امام بارگاہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سو ان کے لیے کئی وہ ان کا جو کنسپٹ ہے ایک ڈفرینٹ کنسپٹ کے ساتھ یہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو جو اسلام پیغام پاکستان دیکھیں جو پیچھے جو ایک اس میں جو ایک قسم کے وہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا، اس میں 1800 علماء اکرام تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ جو دہشت گرد حملے کرے یہ حرام ہے۔ تو یہ بھی اس سلسلے میں دیکھ رہے کہ جو حملہ ہوا یہ ایک قسم کا یہ اسی ایک قسم کا حرام والا جو حملہ تھا دشمنوں نے کیا ہے، ٹیررسٹ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے قمر چیمہ صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائے گا ایک بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان پر جس میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا ہے اور 25 سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ قمر چیمہ صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم واپس بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب سے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر چیمہ صاحب بھی۔ قمر چیمہ صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سن سکتا ہوں۔ قمر چیمہ صاحب یہ بتائے گا کہ بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا ہے اور 25 سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں۔ دوسری جانب چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر بھی جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ اس دورے کا خوف ہے جو دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، پاک فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف آلریڈی آپریشن کر رہی تھی، اور یہ بہت بڑا ایک بلو بیک تھا، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا آخری اٹیمپٹ کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کدھر بھاگیں۔ تو انہوں نے پاک فوج کی اس بیس پہ حملہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے آلریڈی جو ہے وہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہدایات بھی لے رہے ہیں۔ پاکستان اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے، افغانستان کو بھی کہہ چکا ہے، امریکہ کو، یورپین یونین کو کہہ چکا ہے کہ جو دہشت گرد گروپ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کی مدد کریں تاکہ ان کو ختم کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دہشت گرد ہے نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، یہ بیسیکلی خارجی ہیں،
اور پاکستان کی جو قوم ہے پہلے ہی ان خارجیوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پاک فوج مسلسل قربانیاں دے رہی ہے اپنے وطن کے لیے, اور ہم نے یہ آپ دیکھیں نا پچھلے 15-18 سال کے اندر تقریباً 70-80 ہزار پاکستانیوں نے جو ہے وہ جانیں دی ہیں. یہاں پہ آ کے جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ رد الفساد جیسے آپریشن کیے, ضرب عضب جیسے آپریشن کیے, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ جو خارجی ہیں ان کو جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پیغام پاکستان کے نام سے بھی ایک فتویٰ آیا تھا جس میں پاکستان کے تمام جو علماء ہیں انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے یہ تمام ان اسلامک پریکٹسز اور یہ جو دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں ان کے خلاف ہمیں ایز اے قوم جو ہے وہ جواب دینا ہے. اب یہاں پہ آ کے جس چیز کی ہمیں پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہی, کیوں امریکہ, کیوں یورپین یونین, کیوں بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ کیوں پریشر نہیں ڈال رہے افغانستان کے اوپر تاکہ ان کے جو جہاں پہ جو لین دین ہے وہ بند کیا جائے, اور افغانستان کے اندر یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو اور پھر ان کے جو ہینڈلرز ہیں یہاں پہ یہ سارا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو ختم کریں گے تو تب جا کے پاکستانیوں کی جان و مال کو جو ہے وہ تحفظ مل سکتا ہے. دیکھیں اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس ملک نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, اب اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اب چاہتے ہیں کہ چین پاکستان اکنامک کوریڈور اور اس جیسی ابھی سعودی عرب اور یو اے ای پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے, تو وہ جو دشمن فورسز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ سعودی عرب اور قطر یو اے ای سے اور کویت سے پاکستان کے اندر اربوں ڈالر آئے اور یہاں پہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہو. تو یہ بیسیکلی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ڈالر آ گئے, پیسہ آ گیا, باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ گئی, تو یہ جو وہ طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو فائنینس کر رہی ہیں, سپورٹ کر رہی ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث بھی موجود ہیں. سر بتائے گا کہ یہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف ہی واپس آتے ہیں. یہ بتائے گا کہ یہ جو افغانستان کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ پورے پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں, تو عالمی برادری کو اس پہ اپنا موقف جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, قمر چیمہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے. دفاعی تجزیہ کار, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے JNN کو وقت دیا. آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں. ISPR کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. کارروائیوں کے دوران متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. ISPR کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہے, جبکہ کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. ISPR کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہے, جبکہ کارروائی کے نتیجے میں متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پہ بڑا آپریشن کیا گیا ہے. کارروائیوں کے نتیجے میں ISPR کے مطابق 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پہ مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں, اور ان مختلف کارروائیوں کے عمل میں لانے کے نتیجے میں ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں, اور ISPR کے مطابق کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کر دیا گیا ہے, اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں, اور ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. کارروائیوں کے دوران متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پہ آپریشن دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا, اور ISPR کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے, اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں.
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पे मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पे ऑपरेशन किया गया है और ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और इन कार्रवाइयों के नतीजे में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार भी शहादत के रुतबे पे फाइज हुए हैं। दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने का ये आज़म सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार भी शहादत के रुतबे पे फाइज हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पे दहशत गर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन अमल में लाया गया है और ISPR के जानिब से बताया गया कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जबकि इन कार्रवाइयों के नतीजे में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए हैं। दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने का ये आज़म है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और ISPR की जानिब से बताया गया है कि इन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है। फोर्सेस ने ऑपरेशन के खात्मे तक दहशत गर्दों को हलाक कर दिया था। ISPR की जानिब से ये बताया गया है और दहशत गर्दों का डेरा इस्माइल खान में हमला जवाबी कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पे ऑपरेशन किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां शाहिद साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब बताएगा, ये ऑपरेशन अमल में लाया गया है, अब तक की तफसीलात क्या सामने आई हैं? देखिए, ISPR कहता है, ISPR की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि डेरा इस्माइल खान में पाक फौज से मुख्तलिफ झड़पों से 27 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और इस इलाके में जो ऑपरेशन जो है वो जारी था और इसमें 27 जो है दहशतगर्द हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। डेरा इस्माइल खान दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर जनरल एरिया में दारअंदाजी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया और 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR का कहना है कि जनरल एरिया कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। जनरल एरिया कराची में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए और डेरा इस्माइल खान में 6 दहशतगर्दों ने फोर्सेस की चौकी पर हमला किया था। तो डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी को चौकी से टकरा दिया और खुदकुश हमले में इमारत गिर गई और मुतअद्दिद शहादतें हुई, जिसमें डेरा इस्माइल खान वाक़े में 23 बहादुर जवान जो है शहीद हुए और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस ने ऑपरेशन करके तमाम 6 दहशतगर्द जो है वो हलाक कर दिए। इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे दहशतगर्द की मौजूदगी की जो है वो पता लगाया जा रहा है और इसमें ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बताएगा कि जिस इलाके में ये दहशतगर्द ने हमला किया है और फिर ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, इस इलाके में पहले से ही थ्रेट मौजूद था? हेलो जी, मैं शायद सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज़ आ रही है मुझे। जी मियां शायद, मैंने कहा कि जहाँ पे ये दहशतगर्द हमला हुआ है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, इस इलाके में पहले से थ्रेट मौजूद था? हाँ जी, देखिए, थ्रेट तो दहशतगर्दी का हर जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशन किया गया था और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से जो है दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुई है और वहाँ से जो है वो दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है और उसमें शहादतें भी हुई हैं। अच्छा, ये बताएगा कि अमूमी तौर पर कितने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला है? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है इस्माइल खान में वो बताया गया है कि 27 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके हैं और उसमें ये भी बताया गया है 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात को डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की तेज तरीन सरगर्मियां जो सामने आई हैं उसमें इन सरगर्मियों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है और दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर जनरल एरिया दारअंदाजों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किया गया था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया और 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। जनरल एरिया कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर अपने ही दस्तों ने दहशतगर्दों के ठिकानों के अंदाज में जो है वो तलाश किया और इस कार्रवाई के नतीजे में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया।
اور تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں بعد 2 بہادر جوانوں نے جو ہے وہ شہادت کا جام بھی نوش کیا ہے اور مارے گئے دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کے متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں. اچھا میاں شاہد یہ بتائے گا اب اس کے بعد یہ جو کامبنگ آپریشن ہے اس کا دائرہ کار کن علاقوں تک وسیع کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کامبنگ آپریشن ہے یہ جو آپریشنل ایریاز ہیں اس میں تو اس کا دائرہ کار وسیع ہے اور جو جتنے بھی آپریشنل ایریاز ہیں جن میں دہشت گردوں کی موجودگی ہے پائی جاتی ہے یا وہاں پر اطلاعات ملتی ہیں وہاں پر اس کا آپریشن جو ہے وہ کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے اور کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے آپریشنل ایریاز میں بھی آپریشن کا دائرہ کار جو ہے وسیع کیا گیا ہے. اچھا میاں شاید یہ بھی بتائے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی تھی اس کے علاوہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اور کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو کہ حساس قرار دیے گئے ہیں؟ دیکھیں جو جتنے بھی آپریشنل ایریا جیسے جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان یہ سارے علاقے ایسے ہیں جس میں جو دہشت گردوں کی موجودگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور رہتی بھی ہے تھریٹ بھی رہتا ہے تو ان ایریاز میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہلے بھی کیے جاتے ہیں. آج بھی یہ آپریشن جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی کیا گیا ہے جس میں دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ مڑبھڑ جو ہوئی ہے اس میں جوانوں نے جو جامع شہادت بھی نوش کیا ہے لیکن دہشت گردوں کی موجودگی جہاں جہاں پائی جاتی ہے وہاں وہاں آپریشن کیے جاتے ہیں. میاں شاید یہ بھی بتائے گا یہ جو ابھی دہشت گرد تھے ان کا تعلق پتہ چل سکے کون سی تنظیم سے ہے؟ دیکھیں ابھی تک کسی نے جو ہے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی نہ تنظیم کا ابھی تک جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئی ہیں لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ کسی بھی تنظیم سے ہوں وہ دہشت گردی ہوتے ہیں اور دہشت گردیوں کو جو ہے وہ ایک ہی جی ٹھیک ہے میاں شاید اس حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.